بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ نومبر 2026 پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی مشکل مہینہ۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے مخالفین کی نیندیں حرام کر دے گی، شدید مشکلات کا شکار کر دے گی اور انتہائی سخت حالات ہوں گے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ 27ویں آئینی ترمیمی منظور ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات اس قدر بڑھ گئی کہ 4 نومبر سے بعد ابھی تک تقریباً کوئی 21-22 روز مکمل ہونے کو ہیں، کسی نے بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کی ہے۔ ان کی بہنوں، وکلاء، پارٹی کے رہنما، قائدین یا ممبران کوئی بھی عمران خان سے اب تک نہیں مل سکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو شدید مشکلات نے گھیر لیا ہے۔ اپنے مخالفین کی نیندیں حرام کرنے کا پلان لینے والی پاکستان تحریک انصاف خود ہی چین کی نیند نہیں سو پا رہی ہے اور اڈیالہ کے باہر انتہائی برے حالات ہیں۔ غیر آئینی، غیر قانونی طور پر عمران خان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں۔ نہ تو کوئی عدالت یہ ملاقات کرانے میں کامیاب ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی آئینی، نہ ہی کوئی قانون، نہ ہی کوئی حکومت، نہ ہی کوئی اسمبلی، سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد کے ساتھ کسی بھی ورکر کی ملاقات کرانے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو مالی مشکلات نے بھی گھیر لیا ہے اور اسی نومبر کے مہینے میں جہاں ایک سال پہلے پاکستان تحریک انصاف فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی تھی، اب انتہائی بیک فٹ پہ آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے پارٹی کے پارلیمنٹرین گروپ کے اندر یہ پیغام بھیجا ہے کہ ڈیئر آل، the party is in deep financial crisis. We cannot pay the fees of lawyers engaged to fight 9 May and 26 November cases against our workers. Firdaus Naqvi Sahab has sent out the contribution to be made by each parliamentarian. Please contribute your share as soon as possible. Warm regards. یعنی تمام پارلیمنٹرین میں فردوس نقوی صاحب نے پیسے دے دیے ہیں اور کسی نے نہیں دیے ہیں، آپ اپنا حصہ ادا کریں۔ کیسز لڑنے کے لیے ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا کہ وکلاء پیسے نہیں لیتے، مفت میں کیس لڑتے ہیں اور آئی ایل ایف تو فری میں سارے کیس لڑ رہی ہے، تو یہ رہا وہ ثبوت کہ یہ پیسے لیتی ہے اور وہ پیسے اب بند ہو گئے ہیں، اسی لیے وہ کیس لڑنے سے بھی پیچھے ہو رہی ہے۔ اور یہ وکیل جو کیس لڑنے سے اب پیچھے ہو رہے ہیں، انہیں ادائیگی اب تک ہوتی رہی ہے، کون کرتا رہا ہے، کہاں سے ہوتی رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ نہ صرف ان وکیلوں کو باقاعدگی سے ادائیگی ہوتی تھی، بلکہ پارٹی کے جو ورکرز ہیں، ملازمین ہیں، ان کو بھی ادائیگی ہوتی تھی۔ پارٹی کے جو قید میں ہیں جو ورکرز، ان کے گھروں تک راشن پہنچایا جاتا تھا، جو جیلوں میں ہیں ان کی عید کے کپڑے اور پیسے سب کچھ پہنچتا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اب نہیں ہو رہی ہیں اور پارٹی جس سے یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ وہ ڈی چوک کی کال دے گی، احتجاج کی کال دے گی، جو ایک نئی مہم ہے وہ چلائے گی، وہ بھی اب کوئی مہم چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے واضح کیا ہوا ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ پارٹی کا مینڈیٹ ہے، پارٹی اعلان کرے وہ ان کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے چل پڑیں گے، لیکن پارٹی اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کال دے۔ سہیل آفریدی صاحب نے پشاور میں 26 نومبر کے شہداء کے لیے تقریب کا انعقاد کیا۔ تمام پشاور کے جو ایم پی ایز تھے، ایم این ایز تھے، بڑی تعداد میں انہوں نے ورکروں کو بلایا، وہاں اکٹھے ہوئے، ایک اچھا شو کیا گیا۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوا، لوگوں نے نعرے لگائے، ڈی چوک کے نعرے لگائے۔ سہیل آفریدی صاحب کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ نعروں کے جواب میں کال دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ 7 دسمبر کو ایک اور جلسے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سلمان اکرم راجہ صاحب ساتھ ہی کھڑے تھے، انہوں نے مائک لے کے کوئی نئی تحریک چلانے کا اعلان نہیں کیا، جو کہ ان کا مینڈیٹ تھا۔ نہ تو بیرسٹر گوہر نے ایسا کچھ کہا، نہ ہی جنید اکبر صاحب نے ایسا کچھ کہا، نہ ہی وہاں پر کھڑے ہوئے جو سلمان راجہ ہے انہوں نے کچھ کہا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو اس وقت پارٹی ایک ٹوٹل کیوس کے اندر ہے اور شدید مشکلات کا شکار ہے۔ وہ پارٹی جس کے پاس وکیلوں کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، کیا وہ کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہے؟ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورکر تو خود ہی نکلتا ہے، ورکر تو خود ہی آئے گا۔ اب یہ حال ہے کہ ورکر تو آئے نہ آئے، آپ کے پارلیمنٹیرین پیسے دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ خرچے برداشت ہو، جو کہ پارٹی کے خرچے ہیں اس کے خرچے برداشت ہو۔ یہ 2-3 مہینے ہونے کو ہیں، نومبر بھی ختم ہونے والا ہے، اس کے پیسے بھی ابھی تک بہت سے ورکرز کو نہیں مل سکے ہیں۔ جو جیل میں قید ہیں ان کے نکلنے کی کوششیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو وکلاء ہیں وہ کیسز لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں پیمنٹ کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر انتہائی مشکل وقت آ چکا ہے
اور اس मुश्किल वक्त से निकालने के लिए सब एक दूसरे को देख रहे हैं। पार्टी के अंदर मुश्किलात तो यही हैं, जो सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि आखिर इस दलदल से कौन निकालेगा। कोई भी इस पार्टी के अंदर ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जानिब देखा जाए। वजीर आला सुहेल आफरीदी पार्टी को देखते हैं, पार्टी उठ के सुहेल आफरीदी को देखती है, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वर्कर इनको देखते हैं कि हमने आखिर देखना किधर है, आखिर कहां पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। पहले कोई पॉलिटिकल कमेटी होती थी, इमरान खान साहब ने बनाई थी, न जाने अब वो पॉलिटिकल कमेटी कहां है, उसके अंदर कौन फैसला लेने वाला है, कौन जिम्मेदार हैं। बैरिस्टर गौहर साहब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, तो वो चेयरमैन, चाहे आपको कोई माने या ना माने, वो पार्टी के चेयरमैन हैं। जुनैद अकबर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग कॉल देंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, कोई प्लान नहीं है। जो इमरान खान की स्ट्रेटेजी थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस स्ट्रेटेजी पे आ गई है। यानी आप बार बार ये कहें कि कुछ होने वाला है, हम कुछ करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और ये करते करते आप वर्कर को इंगेज करते रहें, और इस तरह कुछ कुछ बड़ा कुछ बहुत कुछ होने के चक्कर में बहुत सारा वक्त निकल जाता है और फिर अचानक से एक नया सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो ये वही पॉलिसी है जो कि पहले भी चलती थी और अभी भी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कम से कम अब अगले 3-4 महीने कोई रोड मैप नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है, कोई कॉल नहीं है। दिसंबर के महीने में तो कोई इस्लामाबाद जाने का सोचे भी ना, दिसंबर और जनवरी में तो कोई कॉल नहीं चलेगी। उसके बाद रमजान आ जाएगा, रमजान गुजरेगा तो मार्च अप्रैल में देखेंगे कि क्या पार्टी कोई मुहिम चलाती है, कोई कैंपेन चलाती है या नहीं। ये 3 से 4 महीने कम से कम कुछ नहीं होगा। लेकिन इस दौरान ये एक मुश्किल सूरत हाल है कि पार्टी चलाएगा कौन। हुकूमत चलाने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए क्या सुहेल आफरीदी को सपोर्ट मिलेगी या नहीं, और क्या पार्टी का बोझ भी सुहेल आफरीदी पे होगा, या कोई पार्टी के अंदर ऐसा मर्द मुजाहिद होगा कि वो जिम्मेदारी लेगा। सलमान राजा साहब जिम्मेवारी लेंगे, बैरिस्टर गौहर साहब जिम्मेवारी लेंगे, जुनैद अकबर साहब जिम्मेवारी, कोई जिम्मेवारी लेगा भी या नहीं। मैन ऑफ द मैच तो बहुत से थे, लेकिन क्या यहाँ पर कोई मैन ऑफ द क्राइसिस होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।